سبحان اللہ. مختصر وقت میں بڑی مستحکم بات کر دی جناب پیر سید علی حسنین شاہ صاحب نے. اللہ انہیں فضل کرم شکر کے حصار میں رکھے. سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے. بس اسی سے آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ. میں سادات کے نام پکاروں گا. حضور بندہ نوازی. میں سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. علی علی ہی نہیں ہے اگر حاضرین گرامی قدر. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اصل میں بچپن کے ایام سے ایک جملہ اور شیخ سعدی کا قول یاد رہا کہ بس کر، اس سے پہلے کہ لوگ کہیں بس کر. تو اس کا مصداق بننا بڑا مشکل ہے. مائک بڑی مشکل چیز ہے. اسے چھوڑنا یا چھڑوانا بھی ایک الگ سے ایک آرٹ ہے. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا انشاءاللہ. شاہ صاحب کا نام پکاروں گا تو کچھ تازہ پھول انشاءاللہ حضور مولا کائنات اور حضور سیدہ پاک کے ذکر سے بالکل لبریز ہیں وہ آپ کی جھولی میں انشاءاللہ عطا ہوں گے. میں گزارش کر رہا ہوں تعلیم و تدریس اور تفہیم و تفاہم کے میدان سے منسلک ایک بڑی خوبصورت شخصیت. ان کی مہربانی آج تشریف لائے، ہمیں فیضیاب کیا، ہمیں شرف یاب کیا. یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر ہمارے مکرم و محتشم عظیم استاذ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب سے ملتجی ہوں. حضور تشریف لائیے، آج کی مبارک نشست میں اپنا قیمتی پیغام نشر فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ حضور کے اخلاق پہ بات کی بڑی جامع. میں اس بوکن شریف کا تو جو چھوٹا سے چھوٹا اور ادنا سے ادنا اسٹوڈنٹ ہے اس سے کم علم رکھتا ہوں، لیکن جتنا علم اللہ نے مجھے دیا میرے آقا کے لیے وہ ضرور آپ سے بیان کروں گا. اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک شعر مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے بھی یاد آیا کہ کس قدر مہنگی پڑی ہے روشنی کی آرزو، کس قدر مہنگی پڑی ہے روشنی کی آرزو، شہرگوں کا خون بہہ کر ایڑیوں تک آ گیا. اور جی کس قدر مہنگی پڑی ہے روشنی کی آرزو، شہرگوں کا خون بہہ کر ایڑیوں تک آ گیا. اور اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو کل ملا کے بات یہاں پر پہنچتی ہے کہ جب ایک بڑھیا اپنا سامان اٹھا کے چلتی ہے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے نبی اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مائی آپ نے کہاں جانا ہے، بی آپ نے کہاں جانا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں اگلے گاؤں جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں کرتے کرتے جب وہ اپنے مقام پہ پہنچتی ہے اور وہ سامان آپ اتارتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میری ایک نصیحت سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس جادوگر سے بچ جاؤ تو تم بھی یہاں سے چلے جاؤ. آپ مسکراتے ہیں تبسم چہرے پہ اور کہتے ہیں کہ مائی تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہی تو وہ جادوگر ہوں. تو وہ فوری طور پہ کہتی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. یہ ہے اخلاق. بات اتنی ہے کہ جب اخلاقیات کی بات آپ کرتے ہیں تو اس کے 3 بیسک اصول ہیں، وہ مجھ سے لے لیں جو ہمارے نبی نے دیے. وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شکوہ کرنا چھوڑ دیں، زبان کو بند کر لیں. کہتے ہیں کہ اپنے لبوں کو سی کے جی زخموں پہ زخم کھائے جا، اپنے لبوں کو سی کے جی زخموں پہ زخم کھائے جا، کہہ دے زبان حال سے تو خنجر آزمائے جا.
تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ شکوہ کرنا چھوڑ دیں اور شکر گزاری پہ آ جائیں. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے نبی سے جب یہ پوچھا گیا کہ فخر النبیہ یا ملک النبیہ، تو آپ نے کہا فخر النبیہ، کہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن میں کھاؤں گا. جس دن میں کھاؤں گا اس دن تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن نہیں کھاؤں گا اس دن صبر کروں گا. تو کتنا بڑا پیغام ہمارے نبی نے دیا کہ آپ شکوہ کرنا چھوڑ دیں. دوسری بات، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں، صبر کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں. اور تیسری بات سب سے اہم ہے جو ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم مدارس کے اندر، ہم کالجز میں، ہم یونیورسٹیز کے اندر یہ بات سکھاتے بھی نہیں ہیں کہ فیلیئرز کو گلے لگانا سیکھ لیں. جس دن آپ نے فیلیئرز کو گلے لگانا سیکھ لیا اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ 3 زندگی کے اصول آپ کی زندگی میں آ گئے، آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے. آپ کے شولڈرز کے اوپر سٹارز ہوں گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے. اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا تعارف اس لہجے سے کروا رہے ہیں کہ میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات ہوں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے. کسی نہ کسی کی دعا موجود ہے، کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہے جو میرے لیے دعا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی لفظ ایسے ہیں جو رب کو پسند ہیں، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو اگر میں پورے قد کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں تو میرے یہ کرم میرے آقا کا ہے، یہ رب کی عطا ہے، اور ہم آج یہ ساری باتیں سن رہے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آج کی اس نشست سے آپ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، اپنے دامن کو بھر کے جائیں. ضروری بات یہ ہے کہ ٹیک اوے کرتا ہے انسان. جب انسان ٹیک اوے کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جاتا ہے، اور جب وہ لے کے جاتا ہے تو اس کو وہ استعمال کرتا ہے. تو اپنی زندگیوں کو اس طرح سے اس لیول پہ چلائیں کہ لوگ آپ کی واقعی تعریف کریں. کہ جیسے شعر پڑھا گیا تھا کہ زاہد کے بیٹے، تو واقعی لگے کہ زاہد کے بیٹے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے خوشبو نہیں آئے گی بوکن شریف کی. ٹھیک ہے؟ تو مجھے ہمیشہ سے یہ بات بڑی تقویت پہنچاتی ہے جب مجھے یہ میسج ملا کہ آج سے بوکن شریف میرے پیچھے کھڑا ہے. تو جب یہ ہاتھ اس طرح سے ہوا تو مجھے اس دن سمجھ میں آ گئی کہ آپ کچھ نہیں ہونے والا. اب میرے سامنے جتنی مشکلات آئیں گی وہ پیچھے رہ جائیں گی. یہی اخلاق ہیں ہمارے نبی کے، جو آج یہاں بوکن شریف میں جتنے مقررین تھے انہوں نے بیان کیے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، اور یہ بیان ہوتے رہیں گے. اور جب ہوتے رہیں گے تو آپ کے اندر سے یہ خوشبو آنی چاہیے. آپ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں پھیلیں گے، اور پتہ چلے گا کہ بوکن شریف سے واقعی زاہد کے بیٹے آ گئے. تو جس طرح سے باقی حضرات نے یہ بات اس بات پہ ایمفسس کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو یاد رکھیں کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ مذاق نہیں ہے. اس کتنا بڑا وظیفہ ہے. یہ میں نے اس کو آزمایا اپنی زندگی کے اندر کہ جب بھی مجھے غصہ آیا میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور یقین کریں کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد جب میرا غصہ نیچے کی طرف گیا، میں نے جو دعا مانگی قبول ہو گئی. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لے. دیکھیں وہ کہاں پہنچے گا. یہ کرم ہے. وہ کہتے ہیں، وہ ابھی یہاں پہ نالین کی بات ہو رہی تھی، آپ یقین کریں نالین کی کتنا بڑا صدقہ ہے آپ کی سوچ ہوگی. لوگ تو سر پہ اٹھا کے گھومتے ہیں. جو اس نالین کی تعریف کرتا ہے لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز آپ کو وہ لطف دے گی کہ آپ کی اگلی نسلیں بھی اس سے جو ہے فیضیاب ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو مصطفیٰ کے در پہ گیا کبھی خالی نہیں لوٹا، اگر وہ واقعی دل سے گیا. کیونکہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطلبنی تجدنی، تو میری طرف آ میں تجھے مل جاؤں گا. یہ گارنٹی بات ہے کہ میں تجھے ملوں گا، لیکن تیرا امتحان لوں گا. اور یقین کریں جس شخص کو اللہ نے کامیاب کرنا ہوتا ہے اس کے سامنے بمپی روڈ لے آتا ہے، اس کے سامنے مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی استقامت کو وہ چیک کرتا ہے، اس کے ایمان کو وہ چیک کرتا ہے. اور دونوں چیزیں اگر آپ میں پاس ہو گئیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. بس ان الفاظ کے ساتھ کہ جو کچھ کہا میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں. شکریہ.
शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हल्की आंच पे खूब पकाया है। और मैंने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में शाह जी कि जो धीमे और तवाज़ो से बोलने वाले हैं उनकी बात तादेर असर करती है। बहरहाल ये दोनों देन है। आपने एक हाथ का इशारा किया कि जिसके पीछे किसी का हाथ होता है तो वो बंदा कभी डोलता नहीं है, नाकाम नहीं होता। मैं इसी को मौजू मुनाब पर सिर्फ 4 मिसरे और सैयदजादे के इसमें गिरामी पुकारता हूँ। रिज़्क अली के बेटे का सरदार सिकंदर खाते हैं। रिज़्क अली के बेटों का, हाथ ज़हन में रखना है आपने, रिज़्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फर्शी नूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं। अब तीसरा और चौथा मिसरा आपके मतलब है, रिज़्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फर्शी नूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं। कैसा शरफ ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को, कैसा शरफ ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। कैसा शरफ ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को, कैसा शरफ ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। और बात खत्म करते हैं, सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है, सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। इसी पे ख़त्म करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुकर्रम व मोहतशम जनाब साहिबजादा सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी से तशरीफ़ लाइए, आज की इस मुबारक बज़्म में अपना पैगाम नशर फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। इब्तिदा है अहकामुल हाकिमीन के बाबरकत नाम से और अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना बहर इल्म व हिकमत के शनावर आला की ज़ात वाला तिबार पे बाबा जान और बाबा जान की जानशीन की मौजूदगी में आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सदात किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने दोनों भाइयों का, मैं वाइस चांसलर साहब का, यहाँ पर मौजूद तमाम अहिब्बा का। अल्लाह करीम आपका आना कबूल करे। वक़्त के दामन में बिल्कुल वसत नहीं है, मैं सिर्फ 2 मिनट आपकी खिदमत में बात करूँगा। और बात कुछ यूँ है कि जितनी बातें अभी तक हुई उनका खुलासा ये बनता है कि कतरे को समंदर, कतरे को समंदर, ज़र्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। उस ज़ाते वाला तिबार का तज़करा आज करने की सआदत मुझे और आपको हासिल है कि ये जो रिश्ता है ना, ज़ौजा का मनाना बड़ा मुश्किल है, भाई का मनाना बड़ा मुश्किल है, यार का जो बचपन से आपका आपके साथ हो, लंगोटिया हो, मनाना बड़ा मुश्किल है। गुलाम, नौकर, मुलाजिम, आप कोई भी टर्म इस्तेमाल कर लीजिए, मनाना मुश्किल है। वो जिसके बारे में उनके ज़ौजा के जुमले ये हैं कि फ़इन्नका तक्सिबु अल मादूम व तसिलु अर रहम व तहमिलु अल कल व तक़री अद-दईफ व तईनु अला नवाइबिल हक। सरकार, मैंने तो देखा है कि आपके चचा ने कहा था कि आप यतीमों को पालेंगे, आपके चचा ने कहा था आप बेवाओं को अता करेंगे। मैंने तो निगाह नाज से ये मंजर देखा है, जो आपके दर पे आता है उसे दोबारा किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं रहती है। और वो यारे गार था जिसने कलमा पढ़ा, फिर यारे मिजार बन गया। वो भाई था जिसने उठ के कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आना या रसूल अल्लाह आना। हुजूर, आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। ये सूरज का खुल्क है कि इसने चमकना है, ये चांद का खुल्क है कि इसने ठंडा नूर देना है, ये सितारों का खुल्क है कि इन्होंने दमकना है, ये हवा का खुल्क है कि इसने ताजगी देनी है, ये बादे नसीम का खुल्क है कि सुबह की हरारत लेके आएगी, ये बादे सबा की इज्जतें हैं जो इंसान पर जम जम के आएगी। हुजूर, आपका खुल्क ये है, आपके दर पे जो आएगा पहले से बढ़ के अता फरमाया जाएगा। और इसी अखलाक को अपने सामने रखिए। और वो सहने उम्मे माबद है
کہ میرے حبیب نے جب اپنے دونوں ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھویا، ڈاکٹر صاحب اس بات کو یوں سمجھنا ہے، آرنلڈ برنارڈ شاہ نے اس کے بارے بڑی تفصیل سے لکھا، وہ کہتا کبھی آپ نے اس جملے کا وزن کیا کہ وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ پائنٹی بیٹھ کے ایک بکری کا دودھ دو کے کہتے ہیں اے ابو بکر لوگوں کو بتا دینا انا ساقی القوم و ساقی القوم آخرہم، میں قوم کو پلانے آیا ہوں، جو میرے چہرے کی میں طہور پیے گا میں اسے وہ پلاتا جاؤں گا، جو میرے ہاتھ سے نور اور دودھ پیے گا میں اسے وہ پلاتا جاؤں گا۔ اس لیے وہ تڑپنے لگی اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا۔ میں جملے کو یوں باندھ کے عرض کروں گا، یہ نبی کا اخلاق ہے کہ کسی نے 4.5 ماہ مار کھائی ہے، اس کو قدموں میں بٹھا کے کلمہ پڑھایا ہے، صدیق کے ذریعے آزاد کروایا ہے، اس کا نکاح خود فرمایا ہے، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا ہے، عمر کا سیدی بنایا ہے، آخری لمحوں میں دیدار عطا فرمایا ہے۔ وہ محشر جب شان محبوبی دکھائی جائے گی، محشر میں پل صراط کے اوپر حضور کا قافلہ روکا جائے گا، پھر اسی کو بلایا جائے گا، لگام حضور کے قافلے کی پکڑا کے چلایا جائے گا، جنت میں پہلا قدم اس کا لگے گا۔ آج چہرے پر جب نقاب ہٹایا جائے گا تو مصطفیٰ کا بلال 14ویں کے چاند کی چمک سے آئے گا۔ میرے بھائیوں بات یہاں تک بھی نہیں رکے گی، وہ مصطفیٰ کا بلال جنت کی حوروں کی ملکہ کا عقد فرمایا جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دل سے مجھے بتائیے، جسے جنت کے حوروں کی ملکہ ملے اس بلال کے حسن کا عالم یہ ہوگا جو حسن اور حسین کا بابا دنیا اور آخرت میں زہرا پائے گا، اس حیدر کرار کے حسن کا عالم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق بھی وجد گناہ ہے، مجھے کہنے دیجئے تیرے عشق عنبری نے ہے رمائی جب سے دھونی یا صاحب السلونی۔ یہ صرف علماء کے لیے بالخصوص ہے، باقی اب آپ اسے حظ اٹھائیں۔ تیرے عشق عنبری نے، ہائے اللہ اکبر، تیرے عشق عنبری نے ہے رمائی جب سے دھونی یا صاحب السلونی، سو مہک رہا ہے تب سے میرا کیف اندرونی یا صاحب السلونی، سو مہک رہا ہے تب سے میرا کیف اندرونی یا صاحب السلونی۔ آخری 2 مصرے، عشق علی سے مہکے ماحول تیرے صدقے، بہلول تیرے صدقے۔ عشق علی سے مہکے ماحول تیرے صدقے، بہلول تیرے صدقے، یوں خلد بانٹتا ہے تیرے عشق کا جنونی یا صاحب السلونی، یا صاحب السلونی۔ دودھ بان رسالت کے چشم و چراغ ہمارے مخدوم و محترم، اس نشست میں جب ہمیشہ سے بڑا وقی پیغام آپ نشر کرتے ہیں اور پیغام پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے اذان بن کر گونجتا ہے۔ میں ملتجی ہوں مکرم و محتشم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری سے، قبلہ تشریف لائیے، آج کی نشست کا تتمہ، خلاصہ، کنکلوژن، حاصل وصول اور لب لباب بیان فرمائیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ہم اختتام پہ کھڑے ہیں اور جو پیغام بار بار نشر ہوا، آج میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو میں جذبات پہ قاضم بن سکوں، کیونکہ بار بار قزم غیظ کی بات ہو رہی تھی تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے دھیمی آنچ پہ اتنی خوبصورت گفتگو کی
پھر عتیق شاہ صاحب آئے، وہ پتہ نہیں کون سی آنچ تھی جس پہ انہوں نے گفتگو فرمائی، تو لہٰذا ان کے بعد دوبارہ دھیمی آنچ پہ جانا اسی تو قزم غیظ کہا جاتا ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں عزت مآب وائس چانسلر جامعہ گجرات پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب کا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پیام محبت میں محبت ہی کا پیام لے کے تشریف لائے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی محبت کا ہی پیام لے کے رخصت ہوں گے، اور انشاءاللہ جب بھی آتے رہیں گے تو محبت کا پیام ہی ملتا رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادران محترم کا، صاحبزادہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب کا جو تشریف لائے حسین آباد شریف سے، اور برادر محترم صاحبزادہ پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب کا جو تشریف لائے نصیب آباد شریف سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ حسین آباد ہو، وہ نصیب آباد ہو یا سعید آباد ہو، یہ سارے آباد علی کا صدقہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان سب کو ہمیشہ آباد رکھے، اور یہ یہاں تشریف لاتے رہیں، ہماری سرپرستی اور شفقت فرماتے رہیں، اور یہ خیر کے سلسلے اسی طرح آگے بڑھتے رہیں۔ ساری گفتگو، سارے پیغامات اور اخلاق مصطفیٰ کے سارے پہلو ان پہ بات ہو چکی ہے۔ میں صرف اپنی نصیحت کے لیے اور آپ کی تذکیر کے لیے چند باتیں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے صداقت کا پیغام دیا، نبی اکرم نے امانت کا پیغام دیا۔ یہ ساری باتیں عموماً ہم سنتے ہیں، صداقت اور امانت پہ بہت بات ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم کے اخلاق کا ایک سب سے بڑا پہلو جو عموماً نظر انداز ہو جاتا ہے وہ ایفائے عہد ہے، وہ وعدہ پورا کرنا ہے، اور نبی اکرم نے ہر کیفیت میں وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ معزز ہو جائیں، وہ باعزت ہو جائیں، وہ باوقار ہو جائیں۔ اللہ کریم ہماری عظمت رفتہ ہمیں دوبارہ عطا فرما دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل شکست خوردہ ہو جائے، لیکن کیسے ہوگا؟ صداقت ہم میں نہیں ہے، امانت ہم میں نہیں ہے، کسب حلال ہمارے ہاں نہیں ہے، قانون کی پاسداری یہاں نہیں ہے۔ ایفائے عہد تو ہم عموماً فار گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں، اور جب بھی کوئی وعدہ کرنا ہو تو اس کے آخر میں ہم انشاءاللہ کا سہارا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ کے سہارے میں دبے لفظوں میں عموماً انکار ہی ہوا کرتا ہے۔ اب جس امت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیغمبر نے کس کس کیفیت میں وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے، ایفائے عہد کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے۔ نبی اکرم کے صحابی ہیں، نام حضرت عبداللہ ہے، ابھی ابتدائی اسلام میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ کہتے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ، مکہ کا واقعہ ہے۔ آقا گھر سے نکلے، میں ساتھ تھا، رستے میں کوئی سودا طے پا گیا اور میرے پاس کچھ رقم موجود تھی، میں نے آقا کی خدمت میں پیش کی اور میں نے عرض کیا کہ باقی رقم لے کے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، آقا یہاں تشریف فرما ہو تو میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ چلے گئے، کہتے ہیں ایک رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، دوسری رات گزر گئی، تیسرا دن، تیسری رات، تو مجھے یاد نہ رہا۔ تیسری رات جب یاد آیا، میں پہنچا تو محمد رسول اللہ وہی تشریف فرما ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عبداللہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ کہتے میں نے ہاتھ جوڑے، آقا میں نے تو عرض کیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، اگر دیر ہو گئی تو آقا تشریف لے جاتے، میں آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ تو میرے آقا نے وہ تاریخ ساز جملہ اپنی امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں، اگر میں اس دن چلا جاتا تو وعدہ پورا کر کے کون دکھاتا؟ تو ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم کے صحابی کلمہ پڑھا۔ اب یہ مبلغین کے لیے پیغام ہے۔ دیکھیے نبی اکرم کی اخلاقیات جو ہے نا، وہ صرف روحانی اخلاقیات نہیں، سماجی اخلاقیات ہیں، معاشرتی اخلاقیات ہیں، معاشی اخلاقیات ہیں، تجارتی اخلاقیات ہیں، میڈیکل کے ایتھکس ہیں، ایجوکیشن کی اخلاقیات ہیں۔ آقا نے تو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ صحابی آ گئے، عرض کیا، ابھی کلمہ پڑھنے لگے تھے تو عرض کرنے لگے، آقا
میں زمانہ جاہلیت میں رہتا ہوں، بہت سارے ایسے اوصاف ہیں کہ میں معاشرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں لیکن کبھی کبھی میں شراب خوری بھی کر لیتا ہوں، دیگر اعمال کی طرف بھی اشارہ کیا، تو مجھے آپ اجازت فرمائیں کہ کلمہ بھی پڑھ لوں لیکن یہ ساری باتیں، سارے گناہ میں یکدم چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں تو بڑی غیرت ہے کہ ہم جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ سر پہ کھڑے ہو کے سر تپا مسلمان بنا کے واپس آ جائیں۔ میرے آقا سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ میرے خدا سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا باقی چھوٹی موٹی غلطی معاف ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ جو معاملات کی اجازت لے کر گئے تھے، کوئی سرزد ہو گیا، واپس آئے، آقا نے مجمع میں پوچھا یہ کام ہوا تھا، اب سارے مجمع میں سر جھکا کے بیٹھ کے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں تھی تو آنکھوں سے اعتراف جرم کر لیا۔ ایک بار ہوا، دو بار ہوا، پھر رسول اللہ کے قدموں میں گرے، کہتے مجھے زید نہیں دیتا کہ صادق نبی کا امتی کبھی زندگی میں جھوٹ بولے۔ آج ساری امت کیا کر رہی ہے؟ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے تاجر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے استاذ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے طلباء کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مرد کیا کر رہے ہیں؟ خواتین کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے سارے معاشرے میں کوئی مقام باقی نہیں رہا، ہمارے ساتھ پوری دنیا میں کوئی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ان کی صبح کوئی اور ہے اور شام کوئی اور ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا اور اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگا لینا یہ اسلام نہیں، سر تپا اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر کے زمانے کو وہی پیغام دینا ہے جو حضرت امام محمد بن حسن شیبانی نے دیا تھا کہ جب غیر مسلم نے کلمہ پڑھا تو پوچھا گیا کوئی واز، کوئی تبلیغ، کوئی تقریر، کوئی جلسہ؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کے امام محمد کا چہرہ دیکھا، میرے دل نے کہا چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں زندہ ہونا ہے ان روایات میں، اس صبح و شام میں، اس معاشرے میں کہ جہاں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان جو رسول اکرم کے رازدان ہیں، جو علم، جو راز اللہ کے رسول نے حذیفہ کو بتائے تھے، آج تک کے مفسرین محدثین مل کر بھی وہ تلاش نہیں کر سکے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا راز انہیں عطا فرمائے تھے۔ لیکن کبھی تو اس راز سے پردہ اٹھے گا، کبھی تو رسول اللہ اشارہ فرمائیں گے، پھر حذیفہ بن یمان پردہ اٹھائیں گے، پھر بڑے بڑے پردے اتر جائیں گے، پھر ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، لوگ بلا حجاب، بلا نقاب ہو کر بروز محشر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ حذیفہ بن یمان غزوہ بدر سے پہلے ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے والد گرامی جناب یمان کو ساتھ لے کے سفر شروع ہو جاتا۔ ابو جہل کو پتا چلا، وہ مکے کے چوک میں جا کے روک لیتا ہے، کہتا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ تم یہاں سے جاؤ گے، جا کے مدینہ والوں کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ کرو گے، ہم ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت حذیفہ اب جسے دن رات رسول اللہ کو دیکھنے کی عادت ہو، اب جو عادت ہوتی ہے نا وہ چھوٹنے سے چھوٹتی نہیں ہے، صبح و شام دیکھنے کی عادت تھی، ہر وقت دیدار ہوتا تھا۔ 2 سال گزر کے آقا کا دیدار نہیں ہوا تو کہہ بیٹھے کہ میں وہاں جا کر کسی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، صرف محمد رسول اللہ کا دیدار کروں گا۔ اجازت ہو گئی، چلے گئے، وہاں پہنچے، بدر کا ڈھنکا بج گیا، اعلان ہو گیا، صف بندی ہونے لگی، ادھر سے ابو جہل بھی اپنے لشکر کے ساتھ، ادھر آپ کو پتہ ہے 313 تھے، ادھر ہزاروں کی تعداد تھی، اور جنگ میں تو ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ 2 مل جاتے 313 کی بجائے 315 ہو جاتے۔ ابو جہل آگے آیا اور کہنے لگا محمد میں نے کلمہ آپ کا نہیں پڑھا لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ جو بولتے ہو وہ کر کے دکھاتے ہو، آپ کی صداقت کو میں بھی مانتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بولیے کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ حذیفہ جب آیا تھا نا مکہ سے مدینہ کی طرف، وعدہ کیا تھا کہ جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، اس وعدے کی شرط پہ ہم نے اسے اجازت دی تھی مدینہ آنے کی، اس کیفیت میں بھی میرے آقا نے کہا حذیفہ بھی ہماری صفوں سے نکل جائیں، یمان بھی نکل جائیں، جنگ جتوانے والی ذات وہ ہے اور وعدہ پورا کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ یار جو جنگوں میں بھی وعدہ پورا کرنے والا ہو، ہمیں منبر پہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، ہم سے محراب پہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، ہم پہ مسند پہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، ہم سے اقتدار پہ وعدے پورے نہیں ہوتے۔ جب یہ وعدے، اور ابھی سیاست آنے والی ہے نا، الیکشن کا دورہ ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو سیاست ہے، یہ تو ووٹ لینے کے وعدے ہیں۔
اب جس نظام کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ وعدہ صرف اس لیے کیا جائے گا کہ اب ووٹ لے لیا جائے، ہاں وہ پھر نفاذ اسلام بھی کریں گے، پھر اسلام کا نظام بھی نافذ ہوگا، پھر وہ ناموس رسالت کے محافظ بھی بنیں گے، پھر وہ اقوام متحدہ پہ کھڑے ہو گئے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے لیے آواز بھی بلند کریں گے۔ ہمارے ہاں تو سیاست کو منافقت سمجھا جاتا ہے، ہمارے کسی عمل میں، زندگی کے کسی پہلو میں رسول اکرم کے اخلاق کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ ہم تو صرف کہنے کی حد تک مسلمان رہ گئے ہیں۔ یہ میرے رب کا نظام نہیں ہے، یہ اسلوب نہیں ہے۔ دنیا ایسے فتح نہیں ہوتی، دنیا میں ایسی کامیابیاں نہیں ملتی۔ دنیا میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے عقیدے پہ پختہ طور پہ قائم رہتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چل رہی ہے، نیزے کی انگلی کے سامنے کھڑے ہو کے وعدہ پورا کر کے، یار صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ، حضرت جناب ابو جندل والا کون نہیں جانتا کیفیت کیا تھی؟ ابو جندل کا باپ سہیل آیا تھا کافروں کی طرف سے صلح حدیبیہ میں یہ وعدہ اور معاہدہ کرنے کے لیے کہ کوئی مکہ سے مدینہ جائے گا، مدینے والے واپس کریں گے، مدینہ سے مکہ آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ یار اس شرط پہ بھی میرے پیغمبر نے صلح فرما لی۔ صلح کا تو یہ مقام ہے، صلح کی تو یہ کیفیت ہے، اور صلح حدیبیہ سے سبق لے کر، صلح حدیبیہ سے حظ وافر اٹھا کر، صلح حدیبیہ سے پیغام محبت لے کر میرے حسن نے پھر دوبارہ صلح کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ میرے نانا نے تب صلح قائم کی تھی، نواسا آج صلح قائم کر رہا ہے۔ اور ذرا امتی بھی تو غور کریں، ہمارے ہاں کہیں صلح موجود ہے؟ ہم تو صلح میں بھی لڑائی کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو جنگ کی باتیں کرتے ہیں، اور ابو جندل اس کیفیت میں تھے کہ ابھی روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے گی، رسول اکرم کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ آقا اس کیفیت میں استثنائی صورت میں مجھے لے جائیے، اس وعدے کی بات میری حد تک کا پورا نہ فرمائے تو اللہ پھر بھی اجر عطا فرمانے والا ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا ابا جندل اصبر واحتسب، اس کیفیت میں صبر کرو، اللہ قیامت والے دن وعدہ پورا کرنے کا تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ علماء کرام سے، اساتذہ کرام سے، صاحبان اقتدار سے گزارش اتنی ہے کہ اگر زبان کی اہمیت باقی نہ رہے تو قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے، کوئی وعدہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور میرے محمد کی زبان سے جو کچھ بھی نکلا، ایک دن ابو جہل کے دوست نے تنہائی میں پوچھا، میں جناب ابو بکر کی باتیں کروں رسول اللہ کی صداقت پہ تو ساری رات گزر جائے گی، قصے ختم نہیں ہوں گے، جناب عمر کے قصے عرض کروں، جناب عثمان کے، مولا کائنات کے۔ ابو جہل کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دشمن سے بڑی گواہی کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ تنہائی میں، خلوت میں کوئی ہم پیالہ ہم نوالا تھا، اس نے پوچھا ابو جہل کیا تم دل سے محمد کو نہیں مانتے؟ کہا دل سے تو مانتا ہوں، چودراہٹ ہے، میری انا ہے، میرا تکبر ہے، یہ تسلیم نہیں کرنے دیتا، ورنہ میرا دل تو یہ کہتا ہے محمد جو پیغام لے کر آئے ہیں وہی سچا پیغام ہے۔ اور کیسر روم کے دربار میں اس وقت کے مکہ کے سب سے بڑے سردار سے یہ سوال کیا تھا، کیسر روم نے سوال کیا تھا، یہ جس کا خط آیا ہے ذرا اس کا کردار یا اخلاق تو بتائیے، کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا نہیں ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، آمینہ کا لال کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یقیناً یہ باتیں نعرے لگانے کے لیے بھی ہیں، یہ باتیں جھومنے کے لیے بھی ہیں، لیکن قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ صداقت ہو، امانت ہو۔ وہ تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کسے مارنا چاہتے ہو؟ کہیں گے نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سے پوچھو اپنی امانت کہاں رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا محمد کے سوا کوئی در ہی نظر نہیں آتا۔ تو امانت ہے تو رسول اللہ کی، صداقت ہے تو رسول اللہ کی، ایفاء عہد ہے تو رسول اللہ کا، کسب حلال ہے تو رسول اللہ کا۔ اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب تک ہم انہیں نہیں ملائیں گے ہم امت بھی نہیں بن سکتے، ملت بھی نہیں بن سکتے، قوم بھی نہیں بن سکتے۔ اور اس جملے پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یقیناً اسی سے شروع کی تھی صفدر بھائی نے
اسی پہ ختم کرنی پڑتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کی صورت کا تذکرہ ہو وہ بھی ابو طالب کے گھر سے پتہ چلتا ہے، سیرت کا تذکرہ ہو وہ بھی ابو طالب کے گھر سے پتہ چلتا ہے۔ اور جعفر بن ابی طالب سے پوچھتے ہیں، نجاشی شاہ حبشہ کا دربار ہے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم تو جاہل قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فواحش کا ارتکاب ہوتا تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ لفظ یہ ہیں فَقُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ۔ کہ بادشاہ سلامت ہم اس کیفیت میں تھے، وہ پیغمبر جلوہ گھر ہو گئے، وہ کوئی عام پیغمبر نہیں، ہم جانتے تھے اس کا نسب کیا ہے، ہم جانتے تھے اس کی صداقت کیا ہے، اس کی امانت کیا ہے، عفت مآب ہونا ہم نے وہاں سے سیکھا ہے۔ اور اس نے پیغام دیا، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتے ہیں، اور در در پہ سجدے نہیں کیے جاتے، صرف ایک در پہ جھکانے والی ذات کا نام محمد ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا قیمتی پیغام نشر فرمایا خلاصہ کلام کے طور پر۔ بڑے ادب احترام سے حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں ملتجی ہوں، حضور آپ زحمت فرمائیے، اختتامی دعا کے لیے کلمات ہمیں عطا فرمائیے۔ آپ ہاتھوں کو کشکول بنا کر شاہ صاحب کی دعا میں شامل ہو جائیے۔ دعائی کرنی ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پکی اور سچی غلامی نصیب فرما، اور آپ دیاں تمام دسیاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ جتنی گلاں سنیاں نے ساریاں ساڑھے سینے چ محفوظ فرما، اور آپ دی اے محبت بریاں گلاں نہ ساڑھا سینہ روشن فرما۔ تکبر تو، غرور تو، ریاکاری تو، شیطان دے شر تو، نفس امارہ تو محفوظ فرما۔ حضور دہر میں اسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی ہو جس میں وہ کلی نہیں ملتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول